فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا، فصلی لربک وانحر، بس نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے اور قربانی دیجئے، ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن ہی نامراد ہے اور ناکام ہے۔ یہ اس آیت کا مفہوم تھا اور ترجمہ تو جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اس سورت شریفہ کے نازل ہونے کا سبب کیا ہے، اس کا شان نزول کیا ہے، یہ سورت اللہ نے کیوں نازل فرمائی اپنے محبوب پر، کیا واقعہ ہوا تھا؟ مفسرین لکھ رہے ہیں کہ میرے آقا سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صاحبزادے تھے، ایک کا نام طیب اور ایک کا طاہر، لقب تھے دونوں کے، ابراہیم نام تھا۔ ایک کا وصال ہوا اور اس کے کچھ عرصے کے بعد حضور کے دوسرے صاحبزادے کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ایک بچہ کسی کا چلا جائے اس کو کتنا غم ہوتا ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے، چاہے کہ دو ہی بچے ہوں، دو ہی لڑکے ہوں، دوسرا بھی چلا جائے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ غم کا کیا عالم ہوگا۔ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں صاحبزادوں کے جدائیگی کا غم تھا، اور اس غم کے اندر کافروں نے باتیں کرنی شروع کر دی، حضور کے غم کے اندر اور اضافہ ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ نام تو اولاد سے چلتا ہے نا، وہ بھی لڑکے سے چلتا ہے، اب محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صاحبزادوں کا انتقال ہو گیا ہے، بس کچھ دنوں کی بات ہے، اب ان کا نام ختم، دین بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ جو ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، ہمارے لیے مصیبت کر دی ہے، ہمارے باپ دادا سے وہ دین چلا آ رہا تھا، لیکن یہ مسئلہ اب چند دنوں میں ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ اولاد چلائے گی، نسل ہوتی ہے تو وہ چلاتی ہے باپ کا نام۔ لیکن جب دونوں صاحبزادوں کا انتقال ہو گیا تو اب حضور کا نام کون چلائے گا، ان کے دین کو کون چلائے گا، ختم ہو جائے گا چند دنوں کے اندر۔ آپس میں کہنے لگے، ایک دوسرے کو تسلی دینے لگے، ظاہر ہے حضور تک خبر پہنچی تو حضور کو بھی دکھ ہوا، ایک تو دونوں صاحبزادوں کی جدائی کا غم اور پھر ان کے یہ تانوں کا غم، لیکن قربان جاؤں اللہ کو کب گوارا تھا کہ میرا محبوب غم زدہ ہو، فوراً سورت نازل فرما دی۔ یہ سورت نازل ہوئی اپنے محبوب کی تسلی کے لیے، فرمایا انا اعطیناک الکوثر، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا۔ کیا مطلب، کس طرح تسلی دی گئی ہے؟ کوثر کے کئی معنی علماء نے بیان کیے ہیں۔ میرے استاد علامہ محمد اشرف سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر پوری کتاب لکھی، پوری کتاب کوثر کے کئی معنی جو احادیث کے اندر آئے ہیں، جو تفاسیر کے اندر، کی پوری تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کوثر کے جہاں، کوثر کے معنی کثرت کے، بہت زیادہ، لیکن کس چیز کی زیادتی، کس چیز کی کثرت عطا کر؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو بہت کثرت سے عطا کیا۔ کیا کثرت سے عطا کیا؟ اب اس میں علماء نے کئی معنی بیان کیا، لیکن ایک معنی اس میں علماء نے یہ بھی بیان کیے، اے محبوب ہم نے آپ کو کثرت کے ساتھ امت عطا کر دی۔ یہ امت جو ہے آپ کی بڑی کثرت کے ساتھ تب تسلی کیسے ہوئی؟ اپنے محبوب کو تسلی دینی مقصود ہے کہ آپ غم نہ کریں۔ یہ جو کہتے ہیں کہ اولاد سے نام چلتا ہے، اولاد مشن کو چلاتی ہے، اے محبوب یہ دو بچے ہم نے آپ کے لے لیے تو آپ فکر نہ کریں، ہم نے یہ قیامت تک آنے والی جو امت آپ کو عطا کی ہے، یہ آپ کی روحانی اولاد ہوگی جو قیامت تک آپ کا نام چلاتی رہے گی۔ اللہ، نعرہ تکبیر!
رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ سگی اولاد بھی اپنے باپ کا نام ایسا نہیں چلاتی، اے محبوب جیسا یہ آپ کے غلام جو ہیں قیامت تک آنے والے آپ کا نام چلائیے۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں نا، یہاں بیٹھ کر حضور کا نام چل ہی رہا ہے نا، 1400 سال ہو گئے۔ آج یہاں دور دراز کے علاقے میں کتنے مشکل سے ہم یہاں پہنچے، سارے روڈ خراب ہیں، راستے خراب ہیں، لیکن یہاں بھی حضور کا ذکر ہو رہا۔ سبحان اللہ۔ حیدرآباد سے نکلے وہاں بھی ذکر ہو رہا تھا، اسلام آباد پہنچے وہاں بھی ذکر ہو رہا تھا، سیالکوٹ پہنچے اس سے پورے راستے بند تھے، بڑی مشکل سے ہم سیالکوٹ پہنچے وہاں بھی مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور یہ تو زمین ہے، میرے مصطفیٰ کی شان تو یہ ہے کہ حضور کا ذکر زمینوں پر بھی ہو رہا ہے اور آسمانوں پر بھی مصطفیٰ کا ذکر ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ کون سی جگہ ہے جہاں میرے نبی کا ذکر نہیں ہو رہا؟ اعلیٰ فرماتے ہیں کہ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو کائنات کے اندر ہو رہا ہے، ہر جگہ پر ہو رہا ہے۔ کان جدھر، اعلیٰ فرماتے ہیں کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان ہے، جہاں بھی ہم کان لگا کر سنتے ہیں وہیں سے مصطفیٰ کے نعتوں کی آوازیں آ رہی ہیں، حضور کے ذکر کی آوازیں آ رہی ہیں۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو یہ امت عطا فرمائی، اور دیکھیے امت کے اندر بھی کیسے کیسے لوگ عطا کیے، کیسے کیسے جواہر پارے عطا کیے ہیں۔ یعنی ایک تو نسل بھی حضور کی عطا فرمائی، یہ روحانی اولاد بھی عطا فرمائی اور نسل بھی عطا فرمائی، جو حضرت بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ سے نسل چلی، جو سید ہے، وہ بھی قیامت تک آتے رہیں گے۔ اللہ فرماتا ہے ان شانے کا ہو الابتر، ابو جہل کا کوئی دنیا میں کہیں کوئی بیٹا ہے اس وقت؟ کہیں نہیں ہے۔ ابو لہب کی کوئی اولاد ہے؟ کہیں نہیں ہے۔ لیکن میرے مصطفیٰ کے سید جو ہیں روح زمین پر ہر جگہ پر آپ کو ملیں گے، حضور کی نسلی اولاد بھی ملے گی اور حضور کی یہ والی روحانی اولاد بھی ملے گی، اور کیسے کیسے نسلی اولاد کے اندر حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسنی بھی تھے اور حسینی بھی تھے، حضور کی اولاد کے اندر تھے حضرت ہند الولی خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی حضور کی اولاد کے اندر ہے۔ یہ سب یعنی کوئی اگر سگا بیٹا بھی ہو تو وہ بھی اپنے باپ کو ایسا روشن نہیں کرتا جیسا کہ ان حضور کی اولادوں نے اپنے نانا کی جان کے روشن کیا ہے نام کو۔